برحمتی وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے دو آیتیں پڑھی، ایک تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پروردگار جو ہے اس نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور پھر وہ رحمت کس طریقے کی کہ قرآن میں رحمت مصطفیٰ کا بیان آیا، تمام جہانوں میں مخلوق جتنی ہے سب پر ان کی رحمت، عورتوں پر رحمت، معصوم بچے، نو عمر بچے جوان، ان پر رحمت، حضور کی کمزوروں پر رحمت، فقیروں پر رحمت، مسکینوں پر رحمت۔ اس کو سائڈ میں رکھ دو، اجی دور رکھو، اجی دور رکھو، چھٹے چھٹے وہاں جانے دو، چھوٹ۔ پھر حضور کی بیواؤں، یتیموں، ان پر رحمت، غلاموں پر، باندیوں پر رحمت، پھر بیماروں پر اور جو گزر گئے ان پر رحمت، دیہاتی اور ان پڑھ لوگ جو ہیں ان پر رحمت، منگتوں پر، مانگنے والوں پر رحمت، گنہگاروں پر، نافرمانوں پر رحمت، منافقوں پر رحمت، حضور کی جانی دشمن کفار اور مشرکین پر رحمت، حضور کی ذمیوں پر، معاہدین پر۔ ذمی مطلب کہ ایسے کفار کے جو ٹیکس بھر کے رہتے تھے، منائی تھی لیکن ٹیکس بھر کے رہتے، وہ ذمی ہوتے۔ پھر معاہدین جن سے وعدہ کیا ہوتا ہے، آپس میں صلح ہوئی ہوتی ہے، ان پر بھی رحمت، جانوروں پر، پرندوں پر رحمت، نباتات، جمادات، ان پر رحمت۔ ساری رحمتوں کا بیان اس کتاب میں ہے، انہی میں سے ہم باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ اب اسی پر چلے جائیں جہاں ہماری بات ادھوری ٹھہری تھی۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اپنا ہاتھ، اپنا دست اقدس اس کی جگہ پر رکھتے، اور جہاں بیمار کو شکایت ہوتی، مطلب کہ کوئی بیمار ہے کہ یہاں دکھتا ہے، یہاں دکھتا ہے، یہاں دکھتا ہے، یہاں تکلیف ہے، تو حضور وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا فرماتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بیمار کے چہرے اور سینے پر ہاتھ رکھتے، دو روایت، اور پھر دعا کرتے۔ کوئی تنگی نہیں، کوئی تنگی نہیں اے لوگوں، کوئی تنگی نہیں، کوئی تنگی نہیں اے لوگوں کے پالنے والے، تکلیف کو دور فرما دے، شفا عطا فرما۔
تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما کہ جو بیماری کو سر سے سرے سے ختم کر دے، پوری ختم کر دے، اس طرح سے دعا کرتے تھے۔ وہ عربی میں لکھی ہے، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سنایا۔ دوسری روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا۔ یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا، اب اس کی خدمت بھی کیا تھی؟ سبحان اللہ، رسول پاک کے جوڑے اٹھاتا تھا، نالین اٹھاتا تھا، سنبھالتا تھا۔ حضور آئے، نالین اتارے، وہ اٹھا لیتا تھا، بغل میں دبا کھڑا رہتا تھا، آقا آئے واپس رکھ دیتا تھا۔ یہ اس کی خدمت تھی، اس کے لیے وضو کا پانی دینا، یہ سیوا کرتا تھا۔ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ سیوا کرتا تھا، آقا کو چاہتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو آپ نے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا بھئی وہ بیماری سے نہیں آتا، تو گئے، اس کے سر پر بیٹھ گئے اور اسے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ کیا؟ اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی بیٹھا تھا، باپ کی طرف دیکھا، پہلے اس میں بتا دوں کیا لکھا ہے، باپ کی طرف بیٹھا۔ جب باپ کی طرف دیکھا تو اس نے باپ سے کہا، اس کے باپ نے کہا، میری طرف کیا دیکھتے ہیں؟ جو ابوالقاسم کہتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، جو کہتے ہو کرو، پڑھ لو کلمہ، اگر وہ کہتے تو مان جاؤ ان کی باتیں، وہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے، میری طرف کیا دیکھتے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرو۔ اور یہ ہمارے گھر آئے، یہ کوئی کم بات ہے؟ دو جہاں کا تاجدار آج سامنے سے چل کر گھر آیا ہے، بیمار کے سرانے آیا ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے وسیلے سے اس کو بچا لیا، یہ روایت کی۔ اور امام ابو داؤد نے یہ روایت کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو وسیلے سے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے وسیلے سے مدد کر، کچھ لوگ نہیں مانتے اس بات کو، ڈائریکٹ مانگو ایسا کہتے ہیں، لیکن یہاں موجود ہے ابو داؤد شریف، آپ پڑھیں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب میں، تو ہمیں کیا پوچھتے ہو، تم ہی ساری کتاب پڑھ لو نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ قرضے کی ادائیگی، قرضو رہی ہوئے ماڑو متھے میں گجری بھی ہوئے، تو حضور پوچھے کہ ہنجے متھے کوئی قرضو آئے ان ہی دی سگے ایڈی کوئی رقم نے چھڑی ہے، گھر میں آئے گی پیسہ؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے رقم چھوڑی ہے تو آپ نماز پڑھا دیتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے بھائی کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں، یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم کسی کا روپیہ کھا جائیں تو حضور کہتے کہ میں جنازہ نماز نہیں پڑھتا، دوسرے بھلے پڑھے، منع بھی نہیں کرتا، لیکن میں نہیں پڑھتا۔ اب جو نماز نہ پڑھے وہ قبر میں دیدار کے لیے آئیں گے؟ یہ بتائیے، ہے نا؟ اگر بالفرض آ بھی جائے تو شرم کے مارے ان کو تکلیف کے ساتھ آنا پڑے گا، ہے نا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی اگر گناہ ہم کرتے ہوں جس سے رسول ناراض ہو تو اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دو، اپنے بھائی کی نماز پڑھا دو،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا اور اس کے ذریعے آپ کو کثرت سے مال عطا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، سو جو مسلمان فوت ہو جائے اور قرضہ چھوڑ دے تو اس کے قرضے کی ادائیگی مجھ پر ہے، میں دے دوں گا۔ پہلے مال نہیں تھا حضور کے پاس تو یہ اعلان نہیں کیا ہے نا، پہلے مال نہیں تھا تو کوئی مرتا تھا تو کہتے تھے آپ پڑھا دو، نہیں تو حضور دے سکتے تھے نا، حضور کے پاس نہیں تھا کہاں سے دے؟ لیکن جب حضور کو اللہ نے مال دیا تب حضور ایسا اعلان کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں، سب سے بڑا رشتہ دار میں ہوں مسلمانوں کا، سو اب اگر ان کا قرضہ رہ جاتا ہے تو کوئی نہ چکائے، میں چکا دوں گا، آؤ میرے پاس۔ سبحان اللہ، ہم مسلمانوں کے لیے کتنے رحم دل آقا۔ اور جو مال چھوڑ دے، اگر مال چھوڑ کے گیا ہے تو وہ آقا کا ہوگا؟ نہیں، آقا کہتے وہ ان کے وارثوں کا ہوگا، یعنی آقا کچھ لیتے نہیں ہیں، دیتے ہی دیتے ہیں۔ اب ایک روایت یہ سنا کر میں نے ایک دوسری آیت پڑھی، وہ بھی سناتا ہوں، پہلے یہ ایک روایت بتا دوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، نکلے باجو میں سے، جس میں میت کو اسی رات دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کو کب دفن کیا؟ صحابہ نے عرض کیا گزشتہ رات میں، گئی رات میں، آج رات کو دفن کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے کہا ہم نے اسے رات کے اندھیرے میں دفن کیا تھا اور ہم نے آپ کو جگانا صحیح نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر قیام فرما ہوئے وہاں رک گئے تو ہم نے پیچھے صفیں بنا لی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، پھر آپ نے اس کی جنازہ نماز بھی پڑھی دفن ہونے کے بعد۔ یہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یہ نبی کا اختیار ہے، یہ نبی کے لیے خاص ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اب میں نے جو ایک دوسری آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں اب ہم چرچا کریں گے، بات کریں گے۔ وہ آیت یہ پڑھی تھی میں نے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے نبی پاک، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مارو پوچھ دعویٰ پہلے کہ کیا کریں، تو ان کو فرما دو کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، نفع بھی ہے، کیونکہ شراب جو بیچتے ہیں اس کو نفع ہے نا، جوا بھی نفع بھی ہے، جیتو تو نفع ہے، ہارو تو نقصان ہے، جیتو تو فائدہ ہے۔ لیکن حضور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 3، آیت نمبر صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے مجھے، 219 ہے میرے خیال سے، لیکن سورہ بقرہ میں ہے، تو فرمایا کہ اگر لوگوں کے لیے اس میں منفعت یعنی فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، نفع سے بہت بڑا ہے۔ یہ شراب کی ممانعت یعنی منائی جو ہوئی اس کا پہلا حکم یہ ہے، منائی ہوئی اس کا پہلا حکم یہ تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ بھئی شراب کا استعمال اچھا نہیں ہے، صرف یہ کہتے تھے، جور نہیں لگایا تھا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس آیت کے نزول پر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور کچھ لوگ ایسے ہی پیتے رہے، حتیٰ کہ کچھ اوقات نشے کی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ پہلے حدیث آرام نہیں ہوئی ہے، پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نماز پڑھ لیتے تھے وہ نشے کی حالت میں، اور کچھ کا کچھ پڑھ دیتے تھے، نشے میں کچھ کا کچھ پڑھ دیتے تھے، بولنے میں بھان نہیں رہتی تھی، عربی آیتیں غلط ملط ہو جاتی تھی قرآن کی۔
اب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ایک واقعہ ایک بن گیا. اب میں نام اس میں لکھا ہے مگر میں بولوں گا نہیں. صحابی کوئی ایک ہے تو دعوت کی اور لوگ گئے, کھانا کھایا, پھر شراب کا دور چلا اور سب پینے لگے, مستوں بن گئے. اب اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. ایک شخص کو ایمان بنا لیا اور نماز میں سورہ کافرون پڑھی اور الٹ پڑھی, اور اس کا مطلب الگ ہو گیا کہ میں خدا ہوں, الگ مطلب ہو گیا. اللہ اکبر. پھر واپس حکم آیا اللہ کی طرف سے. وہ حکم جو ہے سورہ نساء میں آیا. وہ حکم کیا آیا؟ اے اسلام کے عاشقوں, اے اسلام کے ماننے والوں, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ابھی حرام نہیں ہوئی ہے, صرف اتنا کہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ, پہلے پاک ہو جاؤ پھر نماز پڑھو. پتہ چلا کہ اگر نماز کا ٹائم نہ ہو تو شراب پی سکتے ہو. یہی ہے نا, یہی مطلب. نماز کا وقت ادا کرو, تم جانو کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم نماز میں کیا بول رہے ہو. نشے میں پڑھو گے تو الٹ پلٹ ہو جائے گا. یہ دوسرا حکم. یہاں پہ یہ سمجھنے ہمیں کو قرآن سے یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی لت ہے کہ اللہ نے بھی چھڑانے میں دھیرے دھیرے چھڑوائی ہے. اللہ نے بھی, رسول نے بھی دھیرے دھیرے چھڑوائی. ہم چاہیں کہ ایک بار میں چھوٹ جاوے, مشکل ہے. وہ کیسے چھوٹے گی؟ تو کہا اس کے ٹارگٹ رکھو, اس کا کوئی حکمت, کوئی ایسا بہانہ بناؤ, ایسا کوئی اس کا پلان بناؤ. حضور نے جیسے بنایا, اللہ نے کہا کہ پہلے تو کہا کہ اس میں نقصان بہت ہے, نہ پیو تو سارو. پھر دوبارہ یہ کہا کہ ایک کام کرو, جب نماز کا وقت ہو تو نہیں پینے کی. یہ کیا تو نشے کی حالت میں انسان کو یہ یاد نہیں رہتا اور وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا اس آیت کی روح سے شراب کی حرمت کا حکم پہلے سے ذرا زیادہ آگے بڑھ گیا اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی منائی آ گئی. دراصل عرب کے لوگ صدیوں سے شراب پیتے تھے, صدیوں سے. حالانکہ یہ حکم وہ صدیوں سے باپ دادا جیسا شرابی یہ کہ صدیوں سے پیتے تھے, اور جیسی تیسی تھوڑی پیتے تھے. ان کا تو ہوج اپنے یہاں پانی کا ہوج نہیں ہوتا, ایسا ہوج بنا ہوئے, ہوج شراب کا. اچھی الگ الگ نام تھے آئٹموں کے, وہ الگ الگ بڑی بڑی قیمتی شراب بناتے تھے. بڑے بڑے کوزے ماٹل مٹکے کے ہوتے نا, نان نہیں ہوتی بڑی, ایسی بناتے تھے بھر کے اچھی سی, اور پھر شادی میں تحفے کے لیے اس کے شادی اپنے ہاتھ شراب لے جائیں گے, تحفے میں دیں گے, ایسے بناتے تھے وہ, اور ایسا کرتے تھے. اور ہوج بھرے ہو, نان بھری ہو, مٹکے بھرے ہو شراب کے. تو پھر صدیوں سے شراب نوشی کے عادی تھے, اس لیے ممانعت کے احکام بتدریج نازل ہوئے, دھیرے دھیرے نازل ہوئے, کہ ایک دم سے نہیں چھوڑے گئے. اب اس آیت کے نزول کے بعد شراب پینے والے بہت کم رہ گئے. اس کے بعد شراب کی ممانعت کے بارے میں قطع حکم نازل ہوا. پھر بعد میں ہوا, پہلے آیا صرف اتنا کہ اے لوگوں, کیا آیا؟ اے لوگوں. پھر ان نمازیوں کے لیے اے اسلام کے عاشقوں, یہ آیا. پہلے آیا لوگوں, پھر آیا اسلام کے عاشقوں. اب تیسری بات آتی ہے اے مومنوں, اے ایمان والوں. اب ایمان والے کی گال چاہیے, اے ایمان والوں, اگر تم ایمان رکھتے ہو, بے شک شراب اور جوا اور بت یعنی مورتی اور پاسے جس سے کھیلا جاتا ہے, پاسے والی جتنی بھی رمت ہے, پاسے اور پتے جس سے جوا کھیلا جائے. پھر گنوا دوں, شراب, جوا, بت, مورتی اور پاسا. تیر, یہ سب ناپاک ہے, شیطان کی کارستانیاں ہیں.
سو ان سے بچو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ اب یہ ساری چیزیں کیا بتا دیا اللہ نے؟ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے کہ اس کے ذریعے وہ جھگڑوائے گا۔ جوئے میں بھی جھگڑا ہوتا ہے نا، جوئے میں بھی جھگڑا۔ جوئے میں تو کئی لوگ پھانسیاں کھا جاتے ہیں، یہ گیم والوں نے پھانسیاں کھلوائی ہیں۔ گیم ہے نا یہ ابھی کو نکلی تھی پب جی، کیا ہے اس میں ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ کئی اب آئے دن اخبار میں نیٹ میں دیکھیے کہ ماں نے خبر نہ تھی અને એના એકાઉન્ટ માંથી 50,000 રૂપિયા ગાયબ રિચાર્જ કરવા દે کائی کا تو بولے گیم کا۔ یہ سب چیز شراب کی حرمت کے بارے میں یہ تیسرا حکم جب آ گیا تو اس حکم سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا کہ آج سے نہ کوئی شراب پی سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، بلکہ جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ اسے ضائع کر دے، نکال دے گھر میں سے، اور ورنہ آج سے لے کر قیامت تک شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب کوئی اسے کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دے سکتا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے اور نہ یہ پی کر کے مجلس میں آئے، نہ مجلس میں بیٹھے، نہ اس کے پاس جا کر کے کوئی بیٹھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا، اللہ اکبر، جب یہ اجازت ملی اور یہ جب اعلان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم خم، سر تسلیم خم کر دیا، یعنی سر سب نے جھکا دیا۔ چنانچہ جب آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام حکم فرماتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے، جہاں کوئی میخوارہ تھا اسے توڑ دیا، اسے برباد کر دیا۔ جب وہاں سے شراب کی حرمت کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی اپنی اپنی سب کی شرابیں نکال کر پھینک دی اور سارے جام توڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں مشکیجوں کو، مٹکوں کو، ہوزوں کو، اپنی نانوں کو، شراب کی ہانڈیوں کو، ان سب کو صرف اللہ کے لیے سارے خالی کرنے لگے۔ اور مکے کی بازار میں ایسا لگ رہا تھا کہ آج آسمان سے میں نہیں برسا، شراب برسی ہے، شراب جا رہی۔ یہ عاشق تھے، حکم ملا نہیں کہ توڑی نہیں، نکال دی سب نے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے آپ کو مختصر یہ اس لیے بتایا کہ کئی مرتبہ بات چھڑتی ہے نا تو لوگ اس کے حکم کے بارے میں پوچھتے، میں نے آپ کو ٹوٹل حکم بتا دیا کہ ٹوٹل اس طرح سے کہ جب کسی جگہ میں ایسی کوئی بات ہو تو اس کو ایک دم سے نہیں بند کیا جاتا۔ اب میں آپ کو رحمت اللہ عالمین کی پھر وہی حدیثوں کی طرف لے آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے قبروں کے اندر ان پر گزرنے والے حالات سے باخبر ہو کر کے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی کوئی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت میں چھینٹوں سے نہیں بچ رہا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں صرف پیشاب کے چھینٹوں کی بات نہیں ہے تو کہ اگر خالی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان شادی شدہ ہے اگر وہ ناپاک ہو جائے تو پھر اگر وہ غسل نہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک قدم بھی چلے گا بے غسلہ تو اس کے لیے سخت حرام ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کے لیے خاص کر کے کہ اس معاملے کا خاص خیال رکھیں کہ خود بھی پاک رہنے کی کوشش کریں، اپنی عورتوں کو، بچوں کو بھی حکم دے پاک صاف رہنے کا، یہ خاص خیال رکھیں۔ اور وضو غسل سیکھے نہیں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ان کو قطروں کا عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ چغلیاں کرتا تھا ادھر کی ادھر۔ اب یہ ادھر کی ادھر کی عادتیں ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہمارے مانسوں میں بھی ہے، ہماری عورتوں میں بھی ہے۔ پہلے عورتوں میں تھی، پچھے اس میں سے ٹرانسفروں میں مانسوں میں آؤ گئی۔ پہلے کہتے 4 چوٹلا بھیرا تھا એટલે નખો દ્વાયરા વગર મૂકે નહીં، ایسا پہلے کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، لیکن હવે تو چوٹلوں کے ساتھ ٹوپیاں بھی آ گئی، یہ بھی ہو گیا۔ تو ہم سب کو بچنا چاہیے اس چیز سے، ورنہ قبر میں ہمارا بھلا نہیں ہوگا اور قوم کا ستیہ ناش ہو جائے گا ادھر ادھر۔ اور خالی سنی سنائی پر نہیں جانا چاہیے،
देखी हुई बात भी गलत होती है, सुनी हुई तो छोड़ दो, देखी हुई भी गलत हो सकती है। आपको एक बात बताऊं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बात करो, हमारे बीच में चर्चा चर्ची हो गई, आपने ये बोल दिया कि मौलाना तो जो मरो आए, आपने मजाक में बोला था या चलो सच में बोला था तो कि नहीं छड़ा, ऐसा बोल के आप तो खैर मजलिस पूरी होगी, आप चले गए। इसके बाद में हमारा तो समाधान हो गया है, कुछ है नहीं, आप घर जा रहे थे। अब घर से आप वापस जब घर पहुंचे तो यहाँ हमारे यहाँ सलीम भाई यहाँ रहते हैं, इनके यहाँ मुर्गा जबा करना था, तो इनके पास अच्छी छुरी नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि यार ये असांजी छुरी कम नहीं करनी, जरा कटी हुई है नहीं मुर्गी तड़पे तो जल्दी तोजे उठे, छुरी सारी हो तो खानी जांचने, तो आप वहां से छुरी लेके जरा तेज चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ जल्दी जरूरी है। अब आप वहां से तेज छुरी लेकर आ रहे हैं, इधर ये सब लोग सुन तो लिया था कि मौलाना तो कि नहीं छड़ा, उधर से छुरी लेके आ रहे। अब मन में लोग सोच रहे कि मौलाना की चेम है वो कड़क छुरी बटे तो पूरा हेड़ो तो नहीं है। अब वो अलग सोच बांध जाएगी, अब उसको लेकर अरे भाई मौलाना को नहीं अलग साउ कमठान अलग थाई बंदो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आंखों देखी बात भी गलत हो सकती है, जब तक पूरी उसकी डिटेल पक्की ना हो जाए तब तक इस बात को आगे न बढ़ाया जाए, वरना कौम का सत्यानाश हो सकता है। ये याद रखें, माँ बहनें भी याद रखें, बच्चे भी याद रखें। तो कहते हैं कि उसको चुगलियों की आदत थी, इसलिए अजाब हो रहा था। फिर आपने एक सब्ज टहनी हरी डाली ले ली, उसके 2 हिस्से किए, कब्रों पर रखे, और लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया जब तक ये टहनियाँ खुश नहीं होंगी इनके ऊपर अजाब कम हो जाएगा, ये अल्लाह का जिक्र करती है। ऐसे बड़ी रिवायत और भी हैं, ये आखिरी रिवायत आपको सुना दूं, इसके बाद में अल्लाह ने चाहा तो सलाम पढ़ लेंगे। हजरत याला बिन सयाबा वो बयान करते हैं, एक सफर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा में था, आपने एक जगह कज़ाए हाजत का इरादा फरमाया, तो पेशा पानी उन्होंने रसूल पाक जे बेरा साहबी हवा नीचे ताकि अपनी जगह ते ऐसा सफर में वाने सरकार ने क्यों के खमो मुझे जरा 12 उन्होंने आए, तो कज़ाए हाजत का इरादा किया, तो आपने खजूर के दरख्तों को हुक्म दिया। ऐसा कोई नबी हुक्म दिया है? हम लोगों को जब पेशा पानी जाना होता है तो हमको झाड़ के पास जाना पड़ता है, झाड़ थोड़े हमारे पास आता है। तो हुजूर ने हुक्म दिया खजूर के दरख्तों, वो आपके हुक्म से एक दूसरे से मिल गए, यानी पर्दा कर दिया हुजूर को, पर्दा कर दिया। फिर आपकी खिदमत में कहते हैं कि मिल गए, और फिर आपने इन्हें हुक्म दिया तो वो अपनी अपनी जगह वापस चले गए। पहले पर्दा कर लिया, हुजूर फारिग हो गए, वो चले गए। फिर आपकी खिदमत में एक ऊंट अपनी गर्दन को जमीन पर रगड़ता हुआ हाजिर हुआ। एक ऊंट आया, वो जमीन पर अपनी गर्दन रगड़ रहा था, आका के पास में रगड़ता हुआ हाजिर हुआ। वो इतना बिलबिलाया कि उसके इर्द गिर्द की जगह गीली हो गई। वो इतना रो रहा था कि ऊंट के जो जहाँ मोटो रखी ने जिते गिड़गिड़ाई दो नहीं, आजू बाजू की जगह भीनी थी। ऊंट इतना रो रहा था, रसूल के पास फरियाद कर रहा है। उसका ख्याल है कि उसका मालिक उसे ज़बह करना चाहता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ये ऊंट क्या कह रहा है? साहबा से पूछा कि ऊंट आए ने मुझे बेटे खुला रोई तो आई की खबर है? तो चेना इजे यानी ये ने केड़ो ख्याल आई समझे तो एड़ो कि हणे मुझो मालिक है ने मके हलाल कर दी दो, ज़बह करी दी दो ने जे मरणो नहीं। ऊंट देखो है आका की रहमत देखो, बहुत प्यारी हदीस है ये, आप लोगों को मजा आ जाएगी। अगर वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हमारो होती है, ईमान होता है, थोड़ा बहुत शर्म होती है, थोड़ा बहुत हया होती है, तो मजा आ जाता है। बहुत प्यारी हदीस है ये, मैं कई बार सुना चुका हूँ आज, लेकिन ऐसी सुनाया हूँ, ज़बानी पढ़ के नहीं, आज आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जानते हो ये मुझसे क्या कह रहा है? कहा नहीं आका क्या कह रहा है? उसने ऐसी या रसूल अल्लाह
اس کا خیال ہے یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے. آپ نے ایک آدمی اس کے مالک کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ. جب وہ آ گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تو اونٹ مجھے ہبہ کرتے ہو, یہ اونٹ مجھے دیتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس اونٹ سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز پیاری نہیں ہے, میں اس اونٹ کو چاہتا ہوں, میں نہیں بیچ سکتا. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے معاملے میں بھلائی کی توقع کرتا ہوں, یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا. ایسا کیوں ہوا معلوم ہے؟ پھر سے سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس جانتے ہو کہ اونٹ کیوں رو رہا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ مالک اس کا ذبح کر دے گا. آپ نے ایک آدمی بھیجا, اس کے مالک کو بلوا بھیجا. جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے ہبہ کر دو. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس اونٹ سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز محبوب نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے معاملے میں بھلائی کی توقع کرتا ہوں. اس صحابی نے کہا کہ میں اپنے سب سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آپ کا گزر ایک قبر سے ہوا. اب وہاں وہ واقعہ ہے وہ اس کو پورا کر دوں, اس میں ذکر نہیں آیا. ہوا ایسا کہ اس نے جب وہ جو اونٹ کا مالک تھا اس سے کہا کہ مجھے بیچ دو تم مجھے. پہلے اس نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ کام کا نہیں ہے, تھک گیا ہے, اب میں بھی اس کو حلال کر کے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ یہ تو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اس لیے میں اس کو لینا چاہتا ہوں اور میں اسے رکھوں گا, یہ زندہ رہنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب تو یہ اونٹ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, جب آپ چاہتے ہیں تو اب میں اس نہیں بیچوں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اونٹ ہے نا اس کے کان, رسول کے کان تک منہ لے گیا, کچھ بولا تو حضور رو پڑے. تو حضور صحابہ نے پوچھا کہ پہلے اونٹ رو رہا تھا, اب آپ رو رہے ہیں, کیا ہوا؟ اونٹ نے اب کیا کہا؟ پہلے تو کہا کہ مجھے بچا لو, اب کیا کہا؟ اب اس نے یہ کہا کہ آپ نے میری جان بچا لی, میں آپ کی گنہگار امت کے لیے دعا کروں گا, گنہگار امت کے لیے دعا کروں گا. آقا اب بتائیے کتنی پیاری حدیث ہے. کہ ہمارے لیے تو جانوروں کو بھی فکر ہے, ہماری فکر جانوروں کو بھی ہے. ہر جانور امت رسول کی دعا کرتا ہے, آپ نوٹ کر لینا, ہر جانور. اس لیے جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے. پھر آپ کا ایک گزر قبر سے ہوا تو جس کے اندر جو موجود میت کو عذاب ہو رہا تھا, آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے ایک درخت کی ٹہنی طلب فرمائی, اسے ان قبروں پر رکھ دیا, جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو جاتی اس پر عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. پھر ایک حدیث چھوٹی سی ہے پڑھنے میں, اس کو میں آپ کو بتا دوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو اس وقت جب سکرات کا وقت ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. یعنی اس کے پاس بیٹھ کر اسے یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھ, یہ غلطی کبھی نہیں کرنا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ پردے ہٹ جاتے ہیں, طرح طرح کی مخلوق اس کے سامنے ہوتی ہے, اپنی تکلیف الگ ہوتی ہے, شیطان بیچ میں دخل بہت زیادہ دیتا ہے, اس کے سامنے شیطان بہت سارے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوں کر, ادھر فرشتے والے کہتے ہیں یوں کر, اور زندگی بھر کے گناہ بھی سامنے ہوتے ہیں. اور ایک وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اوپر سے ہم ٹھوکا ٹھوک ہوتے ہیں کہ لے تربوز کھانو ہے, لے تو جو فلانو کھانو ہے, بچے چمچی گوشت دو, یا تو ہم کہ کلمہ پڑھوا اور کے تو ابے بھائی توکے نہیں اور کے انٹانے نہیں اور کے انٹانے پوتے جی ان میں پیو ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ جتنے وہاں بیٹھے ہیں وہ زور سے کلمہ پڑھے, جتنے وہ بیٹھے ہیں نا ہم زور سے بولیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک دم چلائے بھی نہیں, اتنا کہ وہ سنے, ایسا ہمیں پڑھنا ہے تاکہ اس کو یاد آ جائے.
ہم پڑھیں گے وہ سنے گا، اس کی زبان سے وہ شاید پڑھ دے، اور اگر ہم نے کہا کہ پڑھ اور خدا نہ کرے مرنے سے پہلے اس نے ان سب پریشانیوں کے تو چھٹنے مجھے نہ پڑھو، اگر یہ بول دیا تو اسلام سے ہی گیا، منع کر دے گا نا کلمے کا، اب کلمے کا انکار کر کے مرے گا۔ اس لیے ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے، صرف یہ کریں جتنے اوپر بیٹھے ہیں نا وہ کلمہ خود پڑھیں اور اتنی زور سے پڑھیں کہ وہ سنے، زیادہ شور بھی نہ مچائے کیونکہ وہ تکلیف میں ہے بیچارہ۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت للعالمین کے صدقے میں شادی خانہ آبادی فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں آپس میں محبت عطا فرمائے، ان کی یہاں نیک نسلیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپس میں محبت عطا فرمائے اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہیں۔